بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے قریب مت لے کر جاؤ۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ قبیلہ ثقیف کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کوڑ زدہ مریض کو باہر ہی ٹھہرا دیا اور پیغام بھجوایا کہ ہم نے تمہاری بیعت کر لی، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ ایک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوائیں، یہ دم، یہ علاج جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو پھیر دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوائیں، دم، علاج وغیرہ یہ بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ ایک اور مجمع الزوائد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑ زدہ مریض سے ایک نیزے کے فاصلے پر رہو۔ جو آج کل ڈاکٹرز حضرات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو فاصلہ ہے وہ 2 یا 3 فٹ ہونا چاہیے، تو ایک نیزے کا فاصلہ 2 یا 3 فٹ سے کچھ زائد ہی بنتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی معروف اور زبردست واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے علاقے میں جانے لگے تو وہاں پہنچ کر شام میں داخل ہونے سے پہلے پتہ چلا کہ یہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور واپسی کا قصد کیا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کاش یہ سوال تمہارے علاوہ کسی اور نے کیا ہوتا۔ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اور پھر وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں وبا آ جائے تو وہاں سے مت بھاگو۔ تو ان ساری احادیث اور واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تدابیر کی تلقین کرتا ہے کہ آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ توکل کے منافی نہیں ہیں، وہ یقین کے منافی نہیں ہیں، وہ اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ 2-4 مولوی حضرات کی میں تقریر سن رہا تھا، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ بھرپور مکمل عالم ہوں گے۔ اگر مکمل عالم ہوتے تو یہ ساری باتیں ان کی نظر میں ہوتی۔ تو وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے کرنا ہے تو آپ ملیں، مسافر کریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہمیں احتیاط بتاتے ہیں وہ کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ دوسروں کی جان کو بچانا، اپنی جان بچانا، اپنے بچوں کی جان کو بچانا، سب کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ اور یہ ساری احادیث سے واضح ہو گیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ عین دین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہے اور ایمان کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے یہ کہہ دیا کہ آپ مسافہ ترک کر سکتے ہیں، اور نماز مختصر کر سکتے ہیں، جمعے کا خطبہ اس کو مختصر کر دیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے بتا دیا، تو کیا یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں نہیں تھیں؟ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس مشکل صورتحال میں بھرپور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی، اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھنے کی، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، حفاظت کا دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔